بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پنجاب کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک عجیب و غریب، ایک سنسنی سے بھرپور صورتحال ہے۔ معاملہ عدالت میں جانا تھا، معاملہ عدالت میں گیا۔ پچھلے تقریباً 22 گھنٹوں کی داستان کا خلاصہ کیا ہے؟ گورنر نے کل رات گئے یہ کہا کہ چونکہ سی ایم کو میں نے کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لے، سی ایم نے یہ کام چونکہ نہیں کیا، اس لیے اب وہ سی ایم نہیں رہے۔ اسمبلی ڈیزالو، کیبنٹ ڈیزالو، ہاں اپنے پیش رو کے آنے تک، نئے سی ایم کے آنے تک پرویز الہی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی، یہ گورنر نے لکھا سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی اگلے وزیر اعلیٰ کے آنے تک موجودہ وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں۔ اس ایک ہی نوٹیفیکیشن میں ماضی، حال اور مستقبل کا صیغہ استعمال ہوا۔ رات بھر میٹنگز جاری رہی، صبح ہوئے پرویز الہی صاحب عدالت چلے گئے کہ سر یہ گورنر نے جو کچھ کہا ہے یہ غلط ہے اور ہم اس نوٹیفیکیشن کو نہیں مانتے۔ خلاصہ کیا ہے اس عدالتی سماعت کا؟ اس کے بعد اس کے سیاسی اور آئینی پہلو نکلتے ہیں جو کہ ہم آج کے پروگرام میں بہت ریلیونٹ لوگوں سے وہ پہلو لیتے رہیں گے۔ اس پوری سماعت کا ابھی ایک فیصلہ آ گیا ہے 6 پیجز پر مشتمل۔ میں آپ کو بس خالی وہ اس کا ایک سلیکٹڈ حصہ پڑھ کے سنایا تو آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس فیصلے میں لکھا ہے رسپونڈنٹ نمبر 1، یعنی کہ گورنر پنجاب نے یہ کہا ہے کہ رسپونڈنٹ نمبر 1 is ready to withdraw the impunched orders، جو کل نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا وہ واپس لینے کو تیار ہے if petitioner in this case is چودھری پرویز الہی صاحب، of course وہ عدالت گئے تھے۔ if پرویز الہی، اگر میں اپنے الفاظ میں پڑھوں، if پرویز الہی will take vote of confidence within a period of 7 days، گورنر نے کہا کہ میں یہ واپس لے لیتا ہوں اپنا آرڈر کل والا، اگر پرویز الہی صاحب 7 دنوں کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں تو، جو کہ اس سے پہلے وہ نہیں لے رہے تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم لینے کے پابندی نہیں اور اس کی وجوہات بتا رہے تھے۔ اگلی بات بھی کہی گورنر صاحب نے جو کہ فیصلے میں لکھی ہے، he also submits that petitioner پرویز الہی should also undertake that he will not dissolve the assembly within the set period، کہ پرویز الہی صاحب یہ بھی کہیں کہ وہ اس دوران اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ اسمبلی تحلیل عمران خان صاحب کا مطالبہ اور لاہ عمل جو کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ نہ کریں۔ اس میں پرویز الہی صاحب نے کہا کہ یہ لکھ کے دے دیں تو پھر ہم اس پہ سوچیں گے اور بات کریں گے، اور بالآخر پرویز الہی صاحب نے لکھ کر دے دیا۔ پرویز الہی صاحب نے کیا لکھ کر دیا یہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اور یہ کوٹ ہوا اس فیصلے میں آئے چودھری پرویز الہی چیف منسٹر پنجاب انڈرٹیک دیٹ اف دا گورنرز آرڈر از سسپینڈڈ، جو گورنر نے کل رات کے جو آرڈر نکالا اگر وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، اینڈ چیف منسٹر، میں پرویز الہی چیف منسٹر اینڈ کیبنٹ ریسٹورڈ ٹو اٹس اوریجنل پوزیشن، جیسے کہ تھی اگر وہیں پر واپس ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، I shall not dissolve the governor, I shall not advise the governor to dissolve the assembly till the next hearing، تو میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا اگلی سماعت تک، یعنی کہ 11 جنوری تک۔ یہ ہے سارے کا سارا خلاصہ۔ سیاسی اور آئینی پہلو جانتے ہیں۔ سیاسی پہلو سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے موسٹ ریلیونٹ رہنما وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب یہاں ہمارے ساتھ وایا سیٹلائٹ کنیکشن موجود ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب۔ یہاں اسٹوڈیوز میں جناب شاہ خاور صاحب ماہر قانون سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل تشریف فرمائیں، اور بھی لوگوں سے رائے لیتے رہیں گے۔ اجازت دیں تو شاہ صاحب سے آغاز کروں۔ شاہ صاحب پہلا بڑا ڈائریکٹ اور معصومانہ سوال یہ ہے، پرویز الہی صاحب نے آج عدالت کو لکھ کر دیا کہ میں اگلی سماعت تک تو میں تحلیل نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنے تئیں یہ کام کیا جس پر پی ٹی آئی آن بورڈ نہیں تھی، یا پی ٹی آئی کے مشورے کے بعد ہی ایک پرویز الہی صاحب نے انڈرٹیکنگ دی ہے؟ میں تو اس میٹنگ پہ نہیں تھا، لیکن میری جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وقفہ جو لیا تھا ہمارے وکیل نے علی ظفر صاحب نے، وہ غالباً اسی لیے لیا تھا کہ مشاورت کر لی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مشاورت کی اور مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، سو ابھی تحریک انصاف کی بھی یہ رائے کہ ٹھیک ہے تاحکم ثانی عدالت نے اگر کہا ہے تو پھر ہم تاحکم ثانی یعنی کہ اگلی سماعت تک 11 تاریخ تک اسمبلی تحلیل نہیں کرتے۔ اچھا سر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں پرویز الہی صاحب، رائٹ؟ دیکھیے وہ تو ایک آئینی تقاضا ہے اور ہم اس سے انکار نہیں کر رہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ سیشن کے درمیان ایک اور سیشن کنوین نہیں کیا جا سکتا، ایک اسپیشل سیشن کنوین کرنا ہوگا ایک، اور دوسرا ایک معقول وقت دینا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ 24-48 گھنٹوں کے اندر آپ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ آپ کا مطالبہ مناسب نہیں ہے، وہ ریزنبل نہیں ہے۔ ریزنبل نس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ ہم نے نہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے انکار کیا اور نہ ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کرنے سے ہم نے گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا۔ شاہ صاحب آپ نے پہلی دلیل دی، موشن موو، صحیح، نے پہلی دلیل دی کہ ابھی تو ہاؤس ان سیشن ہے، پروروگ ہی نہیں ہوا،
تو اس میں ہم کیسے ووٹ آف کانفیڈنس؟ تو ہاؤس تو ابھی بھی پروروگ نہیں ہوا نا. تو اب اگر آپ لیں گے ووٹ آف کانفیڈنس پرویز الہی صاحب آپ سے مراد, تو ہاؤس کیا کریں گے؟ مطلب پھر ہاؤس ختم کر کے پھر نئے سیشن کو بلایا جائے گا اور اس میں لیں گے؟ دیکھیے بالکل ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک اجلاس چل رہا ہے, ایک ریکوزیشن اجلاس چل رہا ہے, اور پروگ کرنے کا اختیار جو ہے آئین میں گورنر کے پاس ہے, وہ پروگ بھی کر سکتے ہیں, جو کہ پہلا سیشن چل رہا تھا, اور ریکوزیشن جو ہے اس کو پروگ اسپیکر صاحب کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ ممکن ہے. ٹھیک, آپ کو یقین ہے کہ جب یہ مرحلہ آئے گا جو کہ اب کچھ دنوں میں آ جائے گا, تو پرویز الہی صاحب جو میجیکل نمبر ہے 186 کا وہ لے پائیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں اپنے نمبرز دکھائی دے رہے ہیں وہ پورے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور میں ایک نئی منڈی لگ چکی ہے, اور وہی کھلاڑی جو اسلام آباد میں دیکھے گئے تھے سندھ ہاؤس میں, آج انہوں نے ڈیرے لاہور میں لگا لیے ہیں, اور نئی بولی لگ رہی ہے, ضمیر فروشی کی نئی دعوت دی جا رہی ہے, لوگوں کو منحرف کیا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے, ان کو رقوم آفر کی جا رہی ہیں. کس لیے کہ جس دن اعتماد کے ووٹ کی تاریخ ہوگی آپ نے اجلاس سے غیر حاضر ہو جانا ہے, ایبسٹین کرنا ہے, ٹھیک, تاکہ وہ 186 کا جو گولڈن نمبر ہے وہ پرویز نہ ہو سکے. اب اس پہ ہماری اطلاعات کے مطابق کئی ایم پی ایز نے کہا کہ ان کو فون کالز بھی آ رہی ہیں, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کو آفرز کی جا رہی ہیں. تو اس ماحول میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا ایک لیول پلینگ فیلڈ, وہ لیول پلینگ فیلڈ مجھے دکھائی نہیں دے رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرات جو بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرلٹی کے جذبے کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, انہیں انشور کرنا چاہیے کہ اس قسم کی حرکتیں نہ ہوں. یعنی اچھا, یعنی اگر مثال کے طور پہ دس کے زرداری صاحب نے منڈی لگا دی اور وہ پیسے لے کے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے لوگوں کو, تو فوج کو چاہیے کہ ان کو روکے زرداری صاحب کو کہ یہ غیر آئینی کام ہے, آپ ایسے نہ کریں. عدلیہ کو بھی چاہیے, اور آپ نے نیوٹرل والی بات کی نا, اس سے پوچھ رہا ہوں میں. ایک تو عدلیہ کو بھی چاہیے. دیکھیے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, دیکھیے ان کو تو اس سارے عمل سے لا تعلق رہنا چاہیے. آپ نے بھی کہا نا کہ نیوٹرلز کو چاہیے کہ میک شور کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, لیول پلینگ فیلڈ پیسے آفر کرنے سے متاثر ہو رہی ہے, تو اگر کوئی پیسے آفر کر بھی رہا ہے تو اس میں نیوٹرلز کیا کریں؟ عرضی ہے اسٹیک ہولڈرز, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں چاہیے کہ آئین کی پاسداری ہو. ووٹ آف کانفیڈنس آئین کہتا ہے کہ اس کی ایک گنجائش ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آئین کی گنجائش ہے. ہم آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو اس میں اگر کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے یا ایک خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے, یہ جمہوری قدروں اور اس کی روح کے خلاف ہے, اور اس سے ہمارا نظام جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے, جو اپنا ہماری جو مقننہ ہے اس کا امیج متاثر ہوتا ہے, ہمارے ممبرز آف اسمبلی جو ہیں, پارلیمنٹ ہیں, ان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, بالکل صحیح. بٹ چلیں, لیٹ می آسک یو ویری اسٹریٹ کوسچن شاہ صاحب, کہ آپ کو کیا یہ اطلاعات یا قرائن ہیں یا شواہد ہیں کہ جس سے آپ کو لگے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سب میں کسی بھی قسم کا کوئی کردار کسی سیاسی اینٹی کے حق میں یا خلاف میں کر رہی ہے پلے؟ دیکھیے جو ممبرز ہیں, کچھ ممبرز نے عمران خان صاحب سے جب ملاقات کی, انہوں نے شکایت کی کہ انہیں اسمبلی سے پارٹیسپیٹ کرنے سے روکا جا رہا ہے. کس کی جانب سے؟ اب پولیٹیکل اینٹیز کی جانب سے یا کسی اور کی جانب سے؟ وہ بتائیں. نہیں, پولیٹیکل اینٹیز اپنا کام جو کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں, اور روکنے کے کئی انداز ہوتے ہیں نا, کہ آپ باہر چلے جائیں, آپ غیر حاضر ہو جائیں, آپ چھٹی پہ چلے جائیں, یا اسٹک اینڈ کیرٹ دونوں استعمال ہوتی ہیں نا. تو ہم سمجھتے ہیں ایک آزادانہ ماحول میں ہر ممبر کو اپنا فیصلے کا حق ہے اور ہونا چاہیے, اور اس کے باوجود کوئی منحرف ہونا چاہتا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ماضی میں لوگ منحرف ہوئے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ عوام نے ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا 17 جولائی کو, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بالکل. میرا آخری سوال, وہ قومی اسمبلی کے
استعفوں سے متعلق ہے. آپ نے لکھا اسپیکر کو کہ طویل خط تھا, اس کو میں دہراتا نہیں, اس کا خلاصہ ایک آخر میں تھا کہ اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اگلے ہفتے صاحب ذاتی طور پر بھی آ کے آپ کی تسلی کرا دیتے ہیں 123 اراکین قومی اسمبلی, اور آپ ہمارے استعفے منظور کریں. لیکن پھر آپ کی طرف سے بیان ہی آیا, آپ کی پارٹی کی طرف سے, کہ ہم نہیں جائیں گے اسپیکر کے پاس, ہم تو عدالت جائیں گے. سوال یہ جب آپ نے خود لکھ کر کہا اسپیکر کو کہ آپ کہتے تو ہم اگلے ہفتے آ جاتے ہیں, تو پھر ایسا کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ نہیں, ہم ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا, بالکل رکھتے ہیں, اور اسپیکر صاحب نے جو کہا ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے. میں نے فیصلہ کیا ہے, ہم مشاورت کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ عمران خان صاحب سے بھی اس پر مشاورت کروں گا, دیگر پارٹی کے سینئر لیڈر سے بھی مشاورت کروں گا, اور کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اسلام آباد جائیں, اپنے ممبروں جتنے ممبرز ہیں ان کو جمع کریں اور اسپیکر صاحب کی تسلی کروا دیں, اور ان سے کہہ دیں صاحب آپ کی تسلی اس طرح ہوتی ہے کہ فردن آئے تو ہم آ جاتے ہیں, چلیں بلائیں, بسم اللہ کریں, ایسے ہی نا؟ ہاں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقاضا ہے تو وہ بھی پورا کیا جا سکتا ہے. تو وہ خبر غلط تھی کہ پی ٹی آئی اب اسپیکر کے پاس نہیں جائے گی بلکہ عدالت جائے گی کہ سر ہمارے 123 استعفے منظور کریں, ایسا نہیں ہے قومی اسمبلی کی. وہ ایک رائے تھی, لیکن فیصلہ نہیں تھا, وہ بھی رائے ہے, فیصلہ نہیں ہے. دیکھیے وہ سپریم کورٹ پہ بھی مسئلہ اٹھا تھا, تو ہم نے تو وہاں بھی اپنا موقف پیش کیا, لیکن وہاں بھی غلط بیانی سے کام لیا گیا کہ دیکھیے ایک طرف یہ مستعفی ہو گئے ہیں اور دوسری طرف یہ تنخواہیں لے رہے ہیں. غلط نہیں, وہ تو اس کی وضاحت گمراہ کیا گیا. لیکن ابھی آپ لوگ سر عدالت جا رہے ہیں, اسپیکر کے پاس جا رہے ہیں, فیصلہ کیا ہے؟ اسپیکر کے پاس. اسپیکر, رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. شاہ محمد قریشی صاحب بہت نوازش. شاہ خاور صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. پہلے تو بتا دیجیے شاہ خاور صاحب, اور ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر لیا اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کے, جو کہ آف کورس اگین ویری ویری ریلیونٹ, سارا ہاؤس پنجاب کے اندر چلانا ہے. سفطین صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. یہاں سے ذرا آئینی رائے لیتے ہیں, یہاں سے دوسری رائے لیتے ہیں سفطین صاحب سے. آپ کی رائے میں اب پرویز الہی صاحب کے پاس اور کوئی چارہ تو نہیں رہ گیا شاہ خاور صاحب, سوائے اس کے کہ اب وہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے انہوں نے, ایسے ہی پہلی بات؟ جی لگ یہ رہا ہے, لیکن ابھی جو آج کا آرڈر سامنے آیا ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز پہ ایکول سچویشن ہے, کہ جو گورنر کو کے جو اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا اور اس کے اوپر جو عمل درآمد نہیں ہوا, پھر چیف سیکرٹری نے جو ہے اس کا وزیر اعلیٰ کا ان کا جو نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا کہ وزیر اعلیٰ کے ڈی نوٹیفائی ہونے کا. تو میں وسیم ان کو جس اینگل سے دیکھ رہا ہوں وہ مجھے افسوس ہو رہا ہے ایک بات کا بہت زیادہ, وہ یہ ہے کہ کھلواڑ ہو رہا ہے قانون سے. نہیں دیکھیں, قانون کو پہ عمل درآمد کرانا یا آئین اور قانون کی تشریح اور اس پہ عمل درآمد کرانا تو ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ کا کام ہے, وہ تو انہوں نے کرنا ہے, وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہار ہوئی ہے وہ پالیٹیشینز کی ہوئی ہے. یس, پالیٹیشینز چاہے اس سائڈ کے ہیں چاہے اس سائڈ کے ہیں, وہ اپنے معاملات اگر پارلیمنٹ کے اندر, صوبائی اسمبلی کے اندر اگر وہ طے نہیں کر سکتے اور اس کو کروانا ہے ایک 3 رکنی بینچ نے ہائی کورٹ کے, عابد عزیز شیخ بڑے سیزنڈ قسم کے جج ہیں, میرے کالیگ بھی رہے ہیں, ان کی ایج میرا خیال ہے کوئی 57 بھی نہیں ہے, اور دوسرے جو ہیں ان سے بھی کم عمر کے ہیں. اب ہمارے پالیٹیشینز دیکھیں وہ سب 70 سے اوپر کے, اور اگر ان کو ابھی بھی شعور نہیں آیا, اگر ان کو ابھی تک اس چیز کا ادراک نہیں ہوا کہ ہم اپنے مسائل پالیٹیشینز خود حل کریں پارلیمنٹ میں اور ہاؤس میں, اور وہ اگر عدلیہ نے کرنے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی افسوس کم. اور سب سے بدنامی کسی ایک سیاسی اکائی سے زیادہ نظام کی ہوتی ہے, جمہوریت کی ہوتی ہے, پارلیمان کی. اب آپ دیکھیں, اس میں مجھے ایک سوال بھی پوچھنے دیتے ہیں کہ فرض کر لیجئے اگر یہ پرویز الہی صاحب نے یہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے, انہوں نے فرض کرے 186 ووٹس لے لیے, تو ختم ہو گئی بات. بالکل. دوسری صورت میں کیا ہوگا, 184 ووٹ لیا, 184 ووٹ لیا, تو کیا ہوگا؟ اگر کم لے لیے تو پھر تو آٹومیٹکلی پھر تو وہ تو وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے, وہ بھی نہیں رہیں گے, اور ان کی کیبنٹ بھی ختم ہو جائے گی آٹومیٹکلی. لیکن دوسری کسی نوٹیفکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر تو نوٹیفکیشن پھر بھی ہوگا, لیکن رسمی کاروائی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لے لیتے ہیں جی, پھر تو ختم ہو گیا. تو اس کے بعد اس کے اگلے سیکنڈ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس وہ اختیار اسمبلی تحلیل کرنے کا جو ہے وہ بالکل رہے گا. رائٹ, لیکن نہیں لیتے تو پھر اس کے اگلے سیکنڈ میں وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے پریکٹیکلی. آف کورس, لیکن اس صورت میں بھی پھر یہ ہے کہ گورنر جو ہے وہ اسی وزیر اعلیٰ کو کہہ سکتے ہیں کہ جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہوتا تو وہ کنٹینیو کرے. اس میں وسیم میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات ہے بتاؤں, پولیٹیکل اس کا جو چیز سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 23 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ ہم نے اسمبلی ڈسالو کرنی, آج کی تاریخ, وہ پریکٹیکلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, ایسا ہی ہے. اور کم از کم 11 جنوری اور اس میں آپ یہ بھی ایک چیز دیکھیں کہ گورنر نے ایک اقدام
جو ہے وہ ایک دن پہلے کیا, رات کو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا چیف منسٹر کو, اگلے دن جمعہ ہے, کورٹس آر اوپن, چیلنج ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بینیفیشریز کون ہیں اس پورے سچویشن کے. یہ آپ کو غور کرنا پڑے گا, آپ کو بھی, عوام کو بھی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہی ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ صحیح, مجھے یہ لگتا ہے. رائٹ, مجھے یہ لگتا ہے. اسپیکر صاحب, سبطین صاحب, سر بہت شکریہ وقت دینے کا. سر پہلے بتائیے اب کیا لاہ عمل ہے, کب ہونا ہے اگلا اجلاس اسپیکر صاحب؟ یعنی آپ کیا یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اب یہ والا اجلاس پروروک کر کے نیا اجلاس ہوگا جس میں اعتماد کا ووٹ لیں گے سی ایم صاحب؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس ابھی گورنمنٹ بزنس کافی ہے. صحیح ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی گورنمنٹ بزنس کے ہم قریب پہنچتے ہیں, ہمارا جو 42nd سیشن ہے اس کو ہم پروروک کر دیں گے. اور وی وڈ لائک کہ یہ جو 42nd سیشن چل رہے اسی میں ہی چیف منسٹر جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں, اور کانفیڈنس لے کر اور وہ اسمبلیز کو ڈیزالو. کیوں سر, جاری اجلاس کے دوران تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا ووٹ آف کانفیڈنس جاری اجلاس کے دوران, اس لیے تو گورنر نیا سیشن سمن کرے گا تو ہی ہو سکتا ہے. یہی کہہ رہے تھے نا آپ لوگ. تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اب تو عدالت کا فیصلہ بیچ میں آ گیا نا, کیونکہ کورٹس نے یہ کہا ہے کہ 11 جنوری سے ہم یہ اس کیس کی سماعت سٹارٹ کریں گے. کیونکہ آج میں خود بزی رہا ہوں, مجھے پوری طرح میں کورٹ میں نہیں جا سکا, میں فیصلہ نہیں پڑھ سکا, بٹ جو میری ٹیلی فونک بات ہوئی ہے ود ون آف دا لائرز. سر وہ انڈر ٹیکنگ تو آپ نے سن لی نا, اصل جو آپریشنل پارٹ ہے نا وہ بس یہی ہے کہ بھائی گورنر نے کہا کہ بھائی میں اس وقت وڈرا کر لوں گا اگر یہ مجھے یقین دلا دیں کہ بھائی یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے 7 دنوں کے اندر. یہ فیصلے میں لکھا ہے کہ گورنر نے کہا مجھے یقین دلا دے 7 دن میں ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے اور ہاؤس ڈیزالو نہیں کریں گے. سی ایم نے لکھ کے دے دیا کہ سر میں اگلی سماعت تک جو کہ 11 جنوری ہاؤس ڈیزالو نہیں کروں گا. خلاصہ یہ اس فیصلے کا. اچھا, یہ 7 دن والی بات جو ہے یہ میرے لیے بالکل نئی خبر ہے وسیم صاحب, مجھے 7 دن کا بالکل علم نہیں ہے. یہ ضرور ہوا کہ 11 جنوری تک چیف منسٹر نے انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ میں ہاؤس ڈیزالو نہیں کروں گا, تو اسی کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, ہمارا چھوٹی سے میرا ایک موقف ہے جی سر, کہ ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے صحیح, جس کی یہ ہمارے الائز تھے چودھری پرویز الہی اور ہیں بھی صحیح الحمدللہ, اور ہماری پارٹی کے جو ہیڈ ہیں ان کا یہ ڈیسیجن تھا کہ 23 دسمبر کو ہم پنجاب اور کے پی اکٹھا ڈیزالو کریں گے. جی ہاں, جب یہ ڈیسیجن ہو گیا تو اب میجورٹی پارٹی تو ہم ہی ہے نا, تو ہمیں ڈیزالو کرنے دیں. جب ہم خوشی سے کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں, لیٹ دا پیپل آف پنجاب ڈیسائیڈ کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم خود توڑنا چاہ رہے ہیں اور ہم عوام کے پاس جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن کبھی نو کانفیڈنس. ابھی آپ کو میں ایک اور بات, اب تو سر آپ کا سوال آپ کے سیاسی مخالف سے نہیں بلکہ عدالت سے بن گیا نا. اب تو عدالت نے آپ کو اس یقین دہانی پر آپ کی پلی منظور کیا, آپ کی سے مراد سی ایم پرویز الہی صاحب کی, کہ آپ یقین دہانی کریں ہاؤس تحلیل نہیں کریں گے. تو اب تو عدالت ہی آ گئی نا اس میں. لیکن عدالت نے یہ کہا ہے کہ 11 جنوری کو ہماری یہ باقاعدہ سماعت ہوگی. اور یہ جو آپ نے ویک والی بات کی ہے, ویک والی بات میں نے ویسے کہیں بھی میں آپ کو کہ ود ان 1 ویک, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو ایگزیکٹلی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ابہام نہ رہے. شاہ صاحب پھر آپ بھی ذرا رہنمائی کر دے گا. اب یہ ابہام ہے مجھے, میں لیگل اس پہ کیا عدالت نے یہ کہا ہے کہ 7 دنوں میں ووٹ آف کانفیڈنس کرائیں, یا عدالت نے اس امپریشن پر جو ہے وہ اجازت دی ہے؟ لکھا ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جناب سبمٹ یہ کیا ہے, یعنی وہ پوری بات کہ سبمٹ دیٹ ریسپونڈنٹ نمبر 1 از ریڈی ٹو ود, وہ ریسپونڈنٹ نمبر 1 کا موقف یہ لکھا ہے اس میں فیصلے میں کہ ریسپونڈنٹ نمبر 1 از ریڈی ٹو withdraw the impunged orders if petitioner will take the vote of confidence within a period of 7 days. تو فیصلے میں لکھا ہے کہ ریسپونڈنٹ نمبر 1 نے یہ کہا, جس پہ پٹیشنر نے یہ کہا کہ بھائی جان یہ مجھے لکھ کے دے دیں تو ہم اس پہ مشاورت کر کے بتائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بالآخر پرویز الہی صاحب نے لکھ کر دے دیا. یہ لکھا ہے فیصلے میں. اب اس سے انٹرپریٹ کر کیا جا سکتا ہے لکھ کر جو انہوں نے دیا ہے, جو میری انفارمیشن ہے, ویسے آئی ایم سوری میں نے فیصلہ پڑھا نہیں ہے, لیکن میری لائر سے بات ہوئی ہے, پرویز الہی صاحب نے یہ لکھ کر نہیں دیا کہ ود ان 7 days. انہوں نے لکھ کر دیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ لکھ کر دیا میں اگلی سماعت تک اسمبلی ڈیزالو نہیں کروں گا, یہ لکھ کر دیا. ایگزیکٹلی. تو سر اب یہ بالکل میرا اتفاق ہے. میں نے تو سر آپ بتائیے نا کہ اب آپ ووٹ آف کانفیڈنس کب ہو رہا ہے, مطلب اندازن یہ ہاؤس تقریباً کتنے دن اور چلنا ہے؟ میرا خیال ہے جی میرا خیال ہے ود ان جنوری ہو جائے گا, ود ان جنوری ہو جائے گا. اب دیکھیں نا,
اس میں انٹرپریٹیشنز میں اس طرح کی پرابلم آتی ہے کہ عدالتوں میں ہم لوگوں کو جانا پڑتا ہے. اب آپ کا یہ جو آرٹیکل 130 ہے اور اس کا رول 7 جو ہے، اگر کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس پڑھے تو آپ چیک کر لیں، اس میں لکھا ہوا ہے the governor shall summon a session. تو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے میں تو یہ لیتا ہوں کہ the governor shall summon a session کا مطلب ہے کہ گورنر نیا سیشن بلائیں گے. سر یہ بس یہ بحث تو پرانی ہو گئی نا، اس لیے اب تو اس سے آگے چلے گئے عدالت. یہ پرانی ہو گئی. یہ نہ میں کچھ دوستوں کی یہ رائے ہے کہ جب پالیٹیشنز اپنی پرابلم سالو نہیں کرتے تو ان کو انٹرپریٹیشنز کے لیے عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. تو جہاں کانسٹیٹیوشنل اختلاف آ جاتا ہے تو ان پوائنٹس میں میرا خیال ہے عدالتوں میں اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے چلا جانا کوئی اتنی معیوب بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں آپ کے خلاف تو عدم اعتماد کی تحریک ابھی بھی کھڑی ہے نا؟ سی ایم صاحب کے خلاف واپس ہو گئی، ایسے ہی ہے نا؟ میرے خلاف انشاءاللہ کھڑی ہے، بالکل کھڑی ہے. اچھا تو یہ اگلا جب بھی سیشن ہوگا یہ والا عدم اعتماد والا، یہ والا پروروگ ہو گیا ایسی کے دوران، تب اس کو چیئر آپ ہی کر رہے ہوں گے یا چونکہ آپ کے خلاف عدم اعتماد آ گیا تو آپ نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے؟ ہاں جی وسیم صاحب، اس میں یہ ہے کہ جب نو کانفیڈنس کسی کے خلاف بھی ہو تو میں چیئر کر سکتا ہوں. جب میرا اپنی ذات کے خلاف جس دن ہوگا اسپیسیفک اس دن میں چیئر نہیں کروں گا. وہ اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے، قانونی طور پہ بھی غلط ہے، پرنسپل بھی. آپ کے خلاف کب ہوگا؟ یہ ترتیب کیا ہوگی؟ یہ پہلے گورنر کا یہ اعتماد کا ووٹ پہلے، اس کے بعد میرے خلاف بھی ہو ہی جائے گا کہیں فیبرری میں، یا دیکھیں کب ہوگا. دیکھیں نا میرے خلاف ہونا دیٹ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. But this is important if the process continues till say for example February or March, then it's practically over. پھر تو مارچ اپریل میں اگر ہاؤس ڈیزالو ہوتا ہے تو پھر تو ویسے ہی اگست اکتوبر میں الیکشن لگا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ بس نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ مارچ اپریل میں ہاؤس ڈیزالو ہوگا. آپ نے میرے نو کانفیڈنس کا پوچھا تو میں نے کہا اس کے لیے بھی ہمارے جو رولز پروسیجر ہیں 1997 کے، اس میں کوئی لمیٹڈ ٹائم نہیں لکھا ہوا. ہاں تو اگر فروری تک چلا جاتا ہے معاملہ بقول آپ کے تو نہیں، میں نے تو ایسے مذاق کہہ دیا. اور مجھے لگتا ہے مجھے مہینہ ڈیڑھ ہمارا لگ جائے گا. بٹ اصل بات دیکھیں نا، میرے خلاف نو کانفیڈنس ہے، ہم وہ نو کانفیڈنس کلیئر بھی کرا لیں تو بھی میں اسمبلیز تو ڈیزالو نہیں کر سکتا. جی اچھا سر، ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے چودھری پرویز الہی صاحب. میرا سوال بھی پرویز الہی جی سر اسپیکر سوال یہ کہ ان کے خلاف اعتماد کا ووٹ وہ لیں گے. دو صورتیں ہوں گی. جو میں نے شاہ خاور صاحب سے پوچھا وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ سپتین صاحب ہاؤس کو چیئر کر رہے ہیں، اعتماد کی ووٹ کی کال ہو گئی ہے، سی ایم کو 186 ووٹ لینا ہے، اس نے لے لیا 186 ووٹ، بات ختم، بیک ٹو یوزول بزنس. سی ایم چاہے اگلے سیکنڈ کہے بھائی ہاؤس ڈیزالو، بات ختم، یا نہ کہے بات آگے بڑھ جائے گی. بالکل. اگر 185 نمبر آ گیا ان کا، 186 نہیں آیا، پھر کیا آپ کی رائے میں؟ تو 185 پہ تو وہ ہار جائیں گے. دین اسپیکر وڈ رائٹ دین اسپیکر وڈ رائٹ ٹو گورنر کہ دا سی ایم ہیز لاسٹ ہز میجورٹی، تو پلیز ان کو ڈی نوٹیفائی کرے. پھر گورنر ڈی نوٹیفائی کریں گے، ڈائریکٹلی گورنر نہیں کریں گے، اسپیکر ہی لکھ کے بھیجیں گے. اور اس کے بعد پھر گورنر فورن ڈی نوٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اگلے سی ایم کے آنے تک یہ سی ایم کنٹینیو کر لے، پھر اگلے سی ایم کے الیکشن کی. ہاں جی، وہ تو آبویسلی آپ دیکھیں چیف منسٹر کے بغیر تو پروونس نہیں چل رہا نا. اور وہ اگلا سی ایم پھر اس کی کوئی ٹائم لائن ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر آ جائے اگلا سی ایم کی الیکشن ہو جائے؟ ہاں جی، اس کا ایک پروسیجر ہے نا. پھر وہ کینڈیڈیٹس آئیں گے، پھر ان کے نامینیشن پیپرز ہوں گے، اسپیکر اس کی ڈیٹ دیں گے، پھر وہ اسپیکر ہی الیکشن ان کا کروائیں گے. اور جو 186 ووٹس، اور یہ شو آف ہینڈ ہونا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا. جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے دیٹ وڈ بی شو آف ہینڈ. اس میں پتہ چل جائے گا کون کہاں کھڑا ہے. کسی نے چھلانگ ماری تو پتہ لگ جائے گا ڈیسیجن. جی سر، کسی نے چھلانگ ماری یہاں سے وہاں منرف ہوا تو پتہ لگ جائے گا. وہ جو چھلانگ مارے گا اس کی ٹانگ ٹوٹے گی. سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت اس کی ٹانگ ٹوٹے گی کیونکہ وہ چھلانگ مار نہیں سکتا. صحیح ہے. چلے سر، تھینک یو ویری مچ سر بہت شکریہ. اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی ساری رائے بتا دی کہ کیا کیا منظرنامے ہیں ممکن. ابھی بریک لیتے ہیں. شاہ خاور صاحب یہاں تشریف فرمائے تاکہ ہمیں آئینی اوپینین دیتے رہیں. پنجاب اسمبلی میں ہی پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اس کیمپ میں کیا سوچ چل رہی ہے، زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں، اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے پنجاب کی، ان سے بات کریں گے بریک کے بعد.
خوش آمدید. شاہ خاور صاحب تشریف فرمائے. ماہر آئین و قانون حسن مرتضیٰ صاحب کو اپنے زحمت دیے. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر ہیں. ویری امپورٹنٹ ان دس سینیریو. حسن صاحب بڑا اسٹریٹ معصومانہ سوال. اگین میں ہر گیسٹ سے یہ سوال دوہرا رہا ہوں چونکہ سب سے متعلق کا سوال یہ ہے. پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے. 186 پلس لے لیا, بات ہی ختم ہو گئی. ان کی مرضی ہے. اس کے بعد اگلے سیکنڈ اسمبلی ڈیزالو کریں یا نہ کریں تو وہ چیپٹر دوسرا ہو گیا. فرض کریں 186 نہیں لیا, 185 لیا تو پرویز الہی صاحب ہو گئے فارغ, وہ نہیں رہے وزیر اعلیٰ. پھر یہ ہوگا کہ گورنر حسن مرتضیٰ کو ایکس وائی زیڈ کو کہے گا کہ اب یہ سی ایم کے امیدوار ہیں. ایک پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا, ایک پی ڈی ایم کا امیدوار ہوگا. تو اس صورت میں بھی جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے وہ سی ایم بن جائے گا. تو اس صورت میں بھی زیادہ ووٹ تو ایوان میں پی ٹی آئی کے پاس ہیں, چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ کاف لیگ کھڑی ہے. تو سی ایم تو نیا بھی انہی کا آ جائے گا. تو پھر ساری مشق سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ تا وقت ہے کہ کاف لیگ بالکل آپ کے عمران خان صاحب کے خلاف چلی جائے اور آپ کو ووٹ دیتے 10 کے 10 تو الگ بات ہے, ورنہ تو سی ایم پھر ان کا آ جائے گا. تو پھر آپ کو کیا اس سے فائدہ حاصل ہوگا؟ جی بہت شکریہ بدامی صاحب. سر جیسے آپ نے کہا ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ جب سی ایم نہیں رہیں گے تو نئے سی ایم کے لیے شیڈیول آئے گا, اس میں اپلیکیشنز ہوں گی, اس میں کیو لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, وہ سارے ہوں گے جو انڈیپینڈنٹ ہیں یا جو الائز ہیں, اور وہ اپنا متفقہ کینڈیڈیٹ دیں گے. یقیناً 2 کینڈیڈیٹس ہوں گے اور دونوں کینڈیڈیٹس اس وقت فریش کینڈیڈیٹس ہونے ہیں. ٹھیک, تو اس وقت جو ووٹ زیادہ لے گا, اگر کوئی 186 لے گیا پہلی کاؤنٹ میں تو وہ ہو جائے گا. اگر وہ نہیں لے سکتا تو سیکنڈ کاؤنٹ میں سمپل اکثریت جو ہوگی, عددی اکثریت جو ہوگی, اس میں وہ تو آپ کے سیاسی مخالف کے پاس ہے اکثریت, تو پھر ان کا سی ایم آ جائے گا. ہمارے ایک سیاسی مخالف کے پاس نہیں ہے نا, اور سیاست میں کوئی مخالف نہیں ہوتا. کاف 180, پی ٹی آئی 180, کاف 10, 190 ہو گیا. سمپل میتھ ہے نا. تا وقت ہے کہ کاف ادھر آ جائے. سر آپ ابھی سے پیر نہ بنائیں. یہ تو نمبر پیپر پہ لکھا ہے نا, یہ کوئی تجزیہ تو نہیں نا, فیکٹ ہے نا حسن صاحب. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت فریش الیکشن ہونا ہے. اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے ہماری کیا اسٹریٹجی ہے, کس طرح ہونا ہے, اور پھر وہ ویسا ہوگا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں میں اتنا معصوم بھی نہیں ہوں کہ آپ کو اسٹریٹجی بتا دوں کہ ہم نے سوچا کیا ہوا اس کے بعد کا. ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں, یہ تو آپ بھی مجھے کہیں گے کہ یار اپنا کوئی بھی ایسا راز نہ دو جس سے آپ کا الیکشن ایفیکٹ ہوتا ہو. آپ یہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ ووٹ کی جو سیکریسی ہے وہ پہلے ہی لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اس طرح ہونے جا رہا ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے میرا خیال ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ پرویز الہی صاحب نے آج جو لکھ کر دیا, آپ کی کیا رائے؟ آپ مطمئن انہوں نے آپ کے خیال میں ٹھیک موقف لکھ کر دیا عدالت میں؟ دیکھیں ہم یہی چاہتے تھے, ہمارا جو بڑا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو. یہ تو بدامی صاحب ایک رواج بن جائے گا نا, جس کو کوئی چیز پسند نہیں ہوگی, جو حکومت سے باہر جائے گا وہ کہے گا جی کہ اب یہ اسمبلی توڑ دو, اب یہ اسمبلی توڑ دو. اور ان کا مقصد بھی اسمبلی توڑنا نہیں ہے, ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک پریشر بلڈ اپ ہو اور اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی فیس سیونگ مل جائے, ہمیں کوئی ڈیٹ مل جائے الیکشنز کی, اور وہ اس بات پہ آمادہ بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے میں ایسے لوگوں کی کمی ہے کہ جو بیٹھ کر, پہلے نوابزادہ نصر اللہ ہوتے تھے, بی بی شہید ہوتی تھی, اتحاد بھی بنتے تھے, لوگوں کو اکٹھا بھی کیا جاتا تھا, ڈائیلاگز بھی ہوتے تھے. آج ہم اتنے انتشار میں چلے گئے ہیں کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, ہمیں اکٹھا کر کے بٹھانے والا کوئی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے اتنا دور نکل گئے ہیں, اتنی بد زبانی کر چکے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, اور اب ہم قریب نہیں آ پا رہے. وگرنہ بات کرنے کو, ڈائیلاگ کرنے کو تیار سارے ہی ہیں. خان صاحب نے بھی مان جانا ہے. ٹھیک ہے. لیکن حسن صاحب آپ کو یہ یقین ہے کہ پرویز الہی صاحب جب اعتماد کا ووٹ لیں گے تو 186 کا نمبر نہیں لے پائیں گے؟ یقیناً نہیں لے پائیں گے. چودھری صاحب اگر لے سکتے ہوتے تو انہوں نے اتنی لمبی چوڑی اس عمر میں ایکسرسائز کرنی کوئی نہیں تھی. انہوں نے ویری نیکسٹ ڈے ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا اور اگلے ہی لمحے, جس کا مطلب ہے کہ حسن مرتضیٰ آپ کو یقین ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے, ان کی وزارت اعلیٰ کے آخری ایام چل رہے ہیں, کیونکہ جب وہ نہیں لے پائیں گے تو وزیر اعلیٰ کیسے رہیں گے؟ نہیں, پرویز الہی صاحب کے اللہ تعالیٰ انہیں مزید عزتیں دے. مجھے کسی کی عزت جو اللہ کسی کو دیتا ہے میں تو اس میں کوئی شریک نہیں. اللہ نہ کرے, ہم بھی ان کی بےزتی کی تھوڑی بات کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں وہ عہدے پہ رہیں گے. صاحب کو اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ عزت برقرار رہے, کیونکہ وہ آپ کہہ چکے ہیں. یہ جو سر خبر یہ ہے نا کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں, خبر یہ کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے گا
کہ ہاں اس چیز پہ ہم اور پرویز الہی صاحب ایک پیج پہ ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، یہ ایک خبر ہے۔ وسیم مدامی صاحب جو میں آپ کو بات کر رہا تھا تو وہ میں ذرا آپ زیر لب کہہ رہے تھے، زیر لب کہہ رہا تھا، یہ اب ذرا کھل کے ہو گئی بات کہ پرویز الہی صاحب کو اس پہ ایوارڈ تو دینا چاہیے نا کہ پرویز الہی صاحب سے خان صاحب بھی مطمئن کہے تو کم از کم یہ رہے، اور پتہ نہیں کون کون مطمئن ہے مجھے نہیں پتا، اور آپ لوگ بھی مطمئن، تو مطلب سب اوکے بالکل سیٹ ہو گیا کام نا کہ تو اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ نہ لے سکیں پھر بھی ایز اے سی ایم کنٹینیو کر لیں۔ میں شاہ خاور صاحب یہ بتا دیں مجھے کہ کیا کوئی ایسی صورت ہوتی ہے جس میں پرویز الہی صاحب اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے اور جو نیا سی ایم ہے وہ بھی 186 کا نمبر نہیں لے سکا، حالانکہ نیا سی ایم کے لیے 186 کا نمبر نہیں لینا جس کی بھی اکثریت وہ بن جائے گا، لیکن کیا گورنر کے پاس اس صورت میں اس بنیاد پہ ہاؤس تحلیل کرنے کا جواب اس کو میں نے نہیں کیا؟ ابھی حسن مرتضیٰ صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کر دی، بلکہ مجھے بھی ذرا ریفریش کر دیا انہوں نے، جو ہم نے وقفے کے دوران بھی تھوڑا سا انسر کیا۔ ایسی سچویشن ہے کہ وہ پھر سی ایم جو ہے وہ پھر سیکنڈ راؤنڈ میں وہ پھر جو حاضر ممبر ہوں گے ان کی میجورٹی سے جو آئے گا وہ جو ہے وہ اگلا سی ایم بن جائے گا۔ اچھا، اور اس میں سر ایک بات اور بتا دیں، اگر یہ پرویز الہی صاحب کا جب ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے جی اس میں 5 بندہ نہیں آتا، ایک کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے، ایک کہتا ہے میرے ماموں کی طبیعت خراب ہے، ایک کہتا ہے میں سری لنکا گیا ہوں، ایک نیپال چلا گیا کوئی، تو اس میں کیا یہ بھی اس کے بعد جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ اسپیکر کو یہ لکھ سکتا ہے کہ صاحب دیکھیے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں اس کا نہ آنا بھی میری پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی ہے، بیکاز میں چاہتا تھا کہ اس دن آئے اور مجھے ووٹ دے نہیں آیا اور یہ جواز غلط بتا رہا ہے، اس کے خلاف کاروائی کریں، ڈی سیٹ کریں، اور وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے؟ جی وسیم مدامی صاحب بالکل ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 63A جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس، اگر اس میں کوئی ابسٹین بھی کرتا ہے اگینسٹ دی ڈائریکشن آف دی ڈیسیجن آف دی پارلیمنٹری پارٹی، وہ بالکل وہ ڈیفیکٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس صورت میں ہوگا یہ، اب جیسے سپریم کورٹ کا اس پہ ججمنٹ بھی آ چکا ہے کہ جو تو ووٹ کریں گے اگینسٹ دی ڈائریکشن، ایک تو ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہوں گے، انہیں اپنی سیٹ سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گے، لیکن جو ابسٹین کریں گے ان کا پھر ظاہر ہے کہ ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہونا، لیکن سیٹ سے فارغ ہو جائیں گے، سیٹ سے فارغ ہو جائیں گے، تو لیکن اس کا کولوسل افیکٹ جو نقصان ہے وہ نمبر کم ہو جائے گا، تو انڈائریکٹلی وہ ظاہر ہے کہ بینیفٹ تو نہیں کریں گے، لیکن انہیں ڈیفیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رائٹ، تو حسن صاحب آپ جاتے ہیں تو یہ تو مجھے سمجھا دینا کہ بھائی پرویز الہی صاحب آپ کو یقین ہے کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے 186، تو پھر آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہ پائیں گے، مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر کیسے وزیر اعلیٰ رہ پائیں گے؟ نہیں، وزیر اعلیٰ تو نہیں رہیں گے نا، جب اگر وہ 186 نہیں لیتے ووٹ آف کانفیڈنس میں تو پھر وہ وزیر اعلیٰ تو نہیں رہتے۔ صحیح، تو پھر آپ لوگ اپنا وزیر اعلیٰ لائیں گے کوئی انشاءاللہ تعالی؟ اور وہ وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بھی پرویز الہی ہو سکتے ہیں کیا؟ 371 میں سے بننا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک پرویز الہی سب پہ بھاری، یہ تو بڑا مزیدار ہے بھائی، بڑا مزہ آ رہا ہے پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔ ابھی اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے نوٹ شوٹ کچھ کھلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ایسا الزام لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ۔ دیکھیں میں اس پہ بدامی صاحب ضرور عرض کروں گا، یہ ہم انتہائی غلط طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے پہ یہ جو الزام تراشی ہے کہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، جی لوگ پیسے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، ضمیر فروشی، ضمیر خریدے جا رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سکیم اور منصوبے کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اس کمیونٹی کو گندا کرنے کے لیے۔ اچھا، دراصل تو یہ سیاستدان اور پولیٹیکل ورکر کی میں سمجھتا ہوں کہ تضحیق ہے اور توہین ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے۔ کس طرح بک رہے ہیں جی؟ میں آج میں تیسری دفعہ ممبر ہوں، میں 2 دفعہ ہارا بھی ہوں، آج تک میرے سے کسی دوسری پارٹی نے ووٹ مانگا بھی نہیں ہے جی۔ میرے تعلقات بھی ساروں کے ساتھ ہیں، میں اسمبلی کے اندر بھی بڑا فرینڈلی ماحول میں ساروں کے ساتھ رہتا ہوں۔ اور آپ کے کسی مخالف نے کہا ہے کہ یار پیپلز پارٹی والے مجھے آفر کر رہے ہیں، آپ تو خود ہی پیپلز پارٹی میں نا، تو آپ کو تو پیپلز پارٹی آفر نہیں کر سکتی نا، تو آپ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کسی مخالف نے کہا؟ میں عرض کرتا ہوں نا، الیکشنز آتے رہے ہیں، سینٹ بھی ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت ہمارے مطلب ووٹ زیادہ بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں چلیں اس پہ مزید بات کریں، ٹھیک ہے۔ آج تک کسی بندے نے میرے ساتھ رابطہ تک نہیں کیا کہ یار یہ کر لو اور یہ، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ صاحب، شاہ خواجہ بہت شکریہ۔ ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں۔
سو جاتے جاتے یہی بات، پاکستان کے سیاسی جو بڑے بڑے حوالے ہیں، جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، ان کا فیصلہ آنے والے دنوں میں عدالتوں میں ہی ہونا ہے، اور اسی سے پھر اگلے سیاسی منظرنامے کا تعین ہونا ہے۔ زندگی سے تو اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔